الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فجر رمضان المبارک میں اسلامی عقائد کو آپ حضرات سنتے ہیں. ہمارے پاس اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور اس کے قیمتی ہونے کا اندازہ اس جملے سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ کفر کے ساتھ ہیں، اور اپنے اس کفر کے اوپر ان کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اس کفر کے اوپر مطمئن ہیں. ہمارے رب قرآن پاک میں ایک بات فرماتے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون. دنیا کے جتنے کافر ہیں وہ سب اپنے اپنے عقیدے کے اوپر خوش ہیں. کتنے سارے ایسے ہیں جو اللہ پاک کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا خود بخود وجود میں آ گئی. اور کتنے سارے ایسے ہیں جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں. کسی نے ہاتھی کو اپنا معبود بنایا ہے، کوئی پہاڑ کو پوجتا ہے، کوئی درخت کو پوجتا ہے، کوئی سورج کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، اور کتنے سارے ایسے ہیں جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. کوئی چھوٹے بت کو مانتا ہے، کوئی بڑے بت کو مانتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم جتنے بھی اس محفل میں اس وقت شریک ہیں ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ کا فضل ہے مسلمانوں میں بھی قسمیں ہیں. کتنے سارے شرکت کے قائل ہیں، کتنے سارے دن میں کتنوں کو سجدہ کرتے ہیں. تو سجدے کا حق اور ذبح کا حق اور خرچ کا حق وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. اور ایک جگہ نہیں، قرآن پاک بھرا پڑا ہے جس میں یہ بات بار بار ہے کہ معبود صرف ایک ہے. جس کے نام پہ جانور ذبح ہو وہ صرف ایک ہے. جس کو سجدہ کیا جائے وہ صرف ایک ہے. جس کے نام پہ بھوکا رہا جائے وہ صرف ایک ہے. جس کے نام پہ مال خرچ کیا جائے وہ صرف ایک ہے. جس کے گھر کا طواف کیا جائے وہ صرف ایک ہے. جتنی بھی بڑی ہستی ہو، یعنی ہستیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو وجہ کائنات بنایا کہ آپ کی برکت سے دنیا وجود میں آئی، آپ کی برکت سے آسمان اور زمین بنے ہیں، آپ کی برکت سے اوروں کو عزت ملی ہے. لیکن وہ بھی اپنا معبود اللہ کو مانتے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. جا بجا قرآن پاک میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں وہاں پر ہمارے رب نے کافروں کی من جملہ خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ شک میں ہے. انہم لفی شک منہ مریب، کہ یہ کفار شک شبے میں ہیں. تو اس وقت جو موجودہ وقت ہے اس میں اللہ جل جلالہ کا وجود، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ سے سب کچھ ہونا، اللہ کے کارنامے ایسے کہ دنیا کا کوئی فرد بڑا سے بڑا ماہر اللہ کے کارناموں میں شریک نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ جل جلالہ نے آسمان بنایا، مثال چھوٹی سی مثال ہے، ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کوئی دنیا میں آج تک ایسا فرد پیدا نہیں ہوا
کہ آسمان کو چھو سکے انسانوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اللہ کے حکم سے گئے ہیں. اسی آسمان میں دروازے بھی ہیں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، قرآن میں ہے اما پارے میں. لیکن اس آسمان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا. چاند تک تو پہنچے ہیں لیکن سورج تک نہیں پہنچ سکے، آسمان تک نہیں پہنچ سکے. کتنا بڑا ماہر ملک ہو جو اپنے عسکری طاقت پر جس کو جتنا بڑا فخر ہو، لیکن اللہ جیسا کارنامہ آج تک کوئی نہیں کر سکا. ہمارے رب فرماتے ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں. 17واں پارہ اس کا آخری رکوع، یہ سارے جمع ہو جائیں. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ اکبر. یہ جو ہمارے عربی گرامر ہے اس میں لن کا لفظ جو ہے نا، لن، یہ مستقبل میں کسی فعل کی نفی کے لیے آتا ہے. مثلا لا ینصر، زید مدد نہیں کر رہا. ایک ہے لن ینصر، زید ہرگز مدد نہیں کرے گا. تو یہ مستقبل میں کسی چیز کی نفی کے لیے آتا ہے. لن یخلقوا ذبابا، یہ جتنے بھی غیر ہیں یہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. اللہ جیسی مکھی کو پیدا کر کے دکھائیں. اندازہ لگائیں، طاقت کو دیکھیں. جہاز بنا لی آپ نے، لیکن اپنی روح پہ چلنے والی مکھی، اڑنے والی، پیدا ہونے والی اور کسی چیز کو اٹھانے والی، ایسی مکھی بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا. یہ اللہ پاک ان کے فعل کی نفی کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے وجود کو ماننا، اور یہ والی بات کافر لوگ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو تم مانتے ہو جو نظر نہیں آتی، یہ ان کا سب سے بڑا اعتراض ہے. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم ذہن کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ان بدبختوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائی کے نام پر وہ ملحد بناتے ہیں، اور ان کے دل دماغ سے اللہ جل جلالہ کا وجود ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جی نظر نہیں آتے، تم لوگ کیسے خدا کو مانتے ہو جو نظر ہی نہ آئے؟ جی ہاں، اللہ جل جلالہ ایک دن نظر آئیں گے اور ہم سب ان سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن اس دنیا میں ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے. ایک دن آنے والا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سورہ قیامہ کے اندر ہے، کہ بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. کیسے دیکھیں گے، کیسے ہوں گے اللہ، وہ وہیں پتہ چلے گا. بہت ساری چیزیں سمجھانا اس کائنات میں مشکل ہے. قبر میں دفن ہوا بندہ، قبر میں دفن ہوا بندہ اور قبر میں فرشتے آ گئے. یار چھوٹی سی جگہ میں فرشتے آ گئے. قبر میں دفن ہوا بندہ، جنت دکھائے گی، اتنی چھوٹی سی جگہ میں جنت. قبر میں دفن ہوا بندہ اور دوزخ دکھائے گی، اتنی چھوٹی سی جگہ پہ. قبر میں دفن ہوا بندہ، اس کی قبر میلوں کھل گئی. یہ سب باتیں سچ ہیں. کیوں؟ ایک سچی خبر دینے والے نے خبر دی ہے. اسی طرح اللہ کا دیدار یہ سچ ہے. کیوں؟ ایک سچی خبر دینے والے نے خبر دی ہے. تو دنیا میں اللہ نے اپنے آپ کو دکھایا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں بتائی ہے. دنیا کے اندر اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں بتائی ہے کہ ہم ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اور پھر یہ والی بات کہ بن دیکھے ہم اللہ پہ کیسے ایمان لائے کہ نظر نہیں آتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو بن دیکھے ہم مان لیتے ہیں. اس محفل میں ہم نے ایک عبداللہ نامی لڑکے کو کھڑا کیا.
ہم اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں، وہ ہمیں جواب دیتا ہے. ایک سوال کیا تو اس نے جواب دیا، دوسرا کیا تو اس نے جواب دیا، تو ہم سب کہیں گے یار بڑا عقل مند لڑکا ہے، یار عقل اس عبداللہ کے اندر ہے، تو ذرا تھوڑا سا یہ عقل کھول کے ہمیں اس کی شکل دکھا تو دو. اس محفل میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، سرجن بھی ہیں، اور اپنے شعبے کے ماہرین بھی ہیں، اور اپنی طالب علمی کے زمانے سے لے کر کے اب تک کتنے سارے آپریشن یہ سرجن کرتے ہیں، اور سر کو بھی کھولتے ہیں اور پیٹ کو بھی کھولتے ہیں اور جگہ جگہ جگہوں کو کھولتے ہیں، لیکن آج تک وہ عقل کو کھول کر کے دکھا نہ سکے کہ یہ عقل ہے. کتنے ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب میں ایک چیز حرکت کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. وہ چیز جو اندر ہماری کار فرما ہے اس کو روح کہتے ہیں. 15ویں پارے میں غیروں نے ہمارے نبی سے پوچھا روح کیا ہے؟ تو چونکہ اس دنیا میں روح کی حقیقت پہچاننا آسان نہیں ہے، تو سادہ سا جواب دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کیا کہ روح یہ تو اللہ کا حکم ہے بس. اور آگے پوری انسانیت سے علم کی نفی کر دی کہ تمہیں جو کچھ سمجھ ملی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اور جو ملا ہے تمہیں سمجھ سے وہ ہمارا فضل ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو تمہیں سمجھ ملی ہے نا وہ بھی چھین سکتے ہیں ہم. بس اتنا سمجھو کہ روح اللہ کا حکم ہے، لیکن روح ہمیں نظر نہیں آتی، عقل ہمیں نظر نہیں آتی. کتنے سارے ڈاکٹر ہیں جو پورے بدن کو چیر لیتے ہیں، روح کی شکل نہیں دکھا سکتے، اور جب روح نکلتی ہے تو کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ اس بندے کی روح یوں چلی گئی، اور بندہ مر جاتا ہے. تو اس لیے کائنات میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس کے وجود کو ماننے پر مجبور ہیں. ایسے ہی اور اندھا دھن نہیں مانتے. نشانی ہے ہمارے پاس. کیا نشانی ہے؟ ہم سب زندہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی دعا ہو جائے گی ہم چلے جائیں گے، پھر ہم اپنے گھروں پہ ہوں گے، کام پہ جائیں گے. یہ نقل و حرکت یہ روح کی وجہ سے ہے. اور یہ ہماری سوجھ بوجھ، اس وقت ہم اٹھیں گے تو چپل کے پاس جائیں گے، چپل اٹھائیں گے پھر رکھیں گے، یہ والی چیزیں ہمیں عقل دکھاتی ہے. ورنہ اگر عقل نہ ہو، جیسے کبھی کبھار بیمار ہو جاتا ہے تو آدمی کو سٹاپ لگ جاتا ہے سوچنے پہ، اچھا ابھی مجھے کیا کرنا ہے، پھر وہ سوچتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے، اچھا پھر کیا کرنا ہے. بعض اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، بعض بیماریاں عقل بند ہو جاتی ہے، آدمی آگے کی نہیں سوچ سکتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور جب عقل چل رہی ہوتی ہے تو ٹھکا ٹھک چل رہی ہوتی ہے. تو اس کا روک دینا، اس کا چلا دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہمارا یہ جو بیان شروع ہوگا وہ اس میں اللہ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بہت اہم موضوع ہے. اس لیے میں آپ سب سے عرض کروں گا اپنے بچوں کو لائیں، ان محفلوں میں بٹھائیں. 15-20 منٹ کی بات ہے، وہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اور جمعے میں ہم بچوں کو نہیں لا سکتے، اسکولوں میں ہوتے ہیں. جمعے میں بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں، ورنہ جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو بچوں سے ہماری محفل آباد ہوتی تھی. تو ان چھوٹے بچوں کو معمولی نہ سمجھے. ہمیں تو ہمارے حضرات رائے ونڈ میں اور مراکز میں یہ ہدایات دیتے ہیں کہ 15-20 منٹ اللہ کے رسول کی باتیں، فضائل اعمال اپنے گھروں کے اندر پڑھ کے سنایا کرو. 6 مہینے کا دودھ کا بچہ بھی اس میں بٹھایا کرو، وہ اپنی ماں کی گود میں ہو. اس 6 مہینے چھوٹے والے بچے کو بھی حقیر مت سمجھو، یہ کیا سمجھے گا، اس کو بھی بٹھاؤ. یہ روشنی جو اللہ کے نام کی اور اللہ کے رسول کے نام کی اور اللہ کے کلام کی اور اللہ کے رسول کے کلام کی، یہ روشنی ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہوگی.
تو جب روزانہ گھروں میں 15-20 منٹ پورا گھر بیٹھے، بہو بھی بیٹھے اور بیٹی بھی بیٹھے اور دادی بھی بیٹھے اور والدہ بھی بیٹھے اور دادا بھی بیٹھے اور پوتا بھی بیٹھے، یہ سب جب نشستوں میں بیٹھیں گے تو اللہ پاک ہمارے گھروں کو گمراہی سے بچائیں گے۔ اور ہم اپنے مارکیٹوں میں کام شروع کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ابتدا کریں۔ سوق المسلمین مصلاہم، یہ بات کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ مسلمانوں کا جو بازار ہے یہ مسلمانوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مصلی ہے، یہ صرف کاروباری ادارے نہیں ہیں، یہاں تو اللہ کا دین زندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ نشست اللہ نے چاہا آج اس کا پہلا دن ہے، اور اللہ کے متعلق ہمارے دل میں کیا بات ہونی چاہیے، اللہ کے فرشتوں کے متعلق ہمارے دل میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسولوں کے متعلق، محمد الرسول اللہ کے متعلق، قرآن پاک کے متعلق، تقدیر کا بیان۔ لوگ شک شبے میں ہیں آسمانی باتوں میں، اچھا ایسا بھی ہے، نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیوں؟ میری عقل نہیں مانتی۔ تو دیکھیں اپنی عقل کو کچھ دیر کے لیے پیچھے رکھنا ہوگا اور نقل کو آگے رکھنا ہوگا۔ مثال دے دوں تو بات اچھی سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، میں نے 1,000 روپے اللہ کے نام پہ دے دیے تو 99 رہ گئے، اور خدا نہ کرے کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اس کو 1,00,000 روپے سود کے مل گئے، حرام کے مل گئے، تو 1,00,000 1,000 ہو گئے، ادھر 2,000 کم ہو گئے، یعنی 99 ہو گئے، وہاں 1,00,000 1,000 روپے ہو گئے۔ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس آدمی کے پاس 99 ہیں اور اس آدمی کے پاس 1,00,001 ہے، لیکن ہمارے رب کچھ اور فرماتے ہیں۔ تیسرا پارہ اس میں اعلان کرتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ جو سود اور حرام کے پیسے ہیں اللہ اس کو جڑ سے ختم کریں گے۔ محق کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینا، اللہ پاک اس کو جڑ سے مٹائیں گے، یعنی اس میں برکت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور جس نے 1,00,000 روپے میں 1,000 روپے خدا کے نام پہ دیے، 99 رہ گئے، ہمارے رب فرماتے ہیں اس 99 میں اللہ برکت دیں گے۔ تو نقل اور آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہیں اور ہمارے رب کچھ فرما رہے ہیں، اس لیے شریعت کی باتوں میں اپنے اس سمجھ کو تابع دار بنانا ہوگا، اس کے مطابق نہیں چلنا ہوگا کہ بھئی یہ جو اس میں آ رہا ہے یہ صحیح ہے، نہیں، جو قرآن و حدیث میں ہے وہ صحیح ہے۔ بار بار مولانا یوسف صاحب کی بات نقل کروں گا جو ہمارے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بانیوں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو تو اپنے دل پہ ایک چوٹ مارا کرو، چپکے چپکے، کیا؟ یا اللہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ کیا چوٹ مارو گے؟ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو جو ادھر ادھر کا وسوسہ آئے گا نا، پتہ نہیں امام صاحب کی بات صحیح بھی ہے یا نہیں، وہ وسوسہ ہمارے اس چوٹ مارنے سے اللہ اس وسوسے کو بھی ختم کریں گے۔ تو امید ہے کہ ہم خود بھی بیٹھیں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، اس لیے کہ کبھی کبھار یاری دوستی میں بیٹھنے سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ بھئی ہم تو بیٹھ گئے، یار میں تو مذہب میں شک میں تھا، یار اللہ نے میرا شک ختم کر دیا، یا تیری وجہ سے ختم ہوا۔ اس لیے اپنے بچوں کو کبھی بھی کمعقل نہ سمجھے، یہ بچے ہیں ان کو کیا پتا، نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ ہماری اولادیں ہماری موت کے بعد ہمارا نام، ہمارا کام ان کی برکت سے زندہ ہوگا۔ اس لیے ان بچوں کو ان محفلوں میں لائیں، نماز جماعت سے پڑھوائیں، روزہ ہم رکھوا لیتے ہیں، نمازیں چھڑوا دیتے ہیں، تو نمازیں بھی پڑھوائیں، اور ان مبارک محفلوں میں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو بیٹھنے کی دعوت دیں۔ آج میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا، کل سے باقاعدہ ہمارا سبق شروع ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بیٹھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما۔ ایک دعا میں عربی میں مانگوں گا، پھر اس کا ترجمہ کروں گا، آپ دعا پہ بھی آمین کہیں، ترجمے پہ بھی آمین کہیں۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر محبوب بنا، وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں خوبصورت بنا، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کفر کو ناپسند بنا، حکم عدولی کو ناپسند بنا، اور نافرمانی کو ناپسند بنا، وجعلنا من الراشدین، اور اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں اور دوسروں کو رہنمائی کرنے میں آپ ہمیں نبیوں کا نائب بنا۔ اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا، اے اللہ ہم آپ سے ایسا ایمان مانگتے ہیں جو ہمارے دل دماغ میں رچ بس جائے۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، اے اللہ ہم آپ سے کامل ایمان مانگتے ہیں۔ وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ کفر، ایسا یقین مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کے بعد کفر ہمارے دلوں میں کبھی بھی نہ آئے۔ وَرَحْمَةً نَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ، اے اللہ ایسی رحمت ہم آپ سے مانگتے ہیں، استقامت مانگتے ہیں۔ یہاں رحمت کا ترجمہ استقامت کریں گے کہ ہم آپ کے اعزاز کی برکتیں اس دنیا میں بھی ہم حاصل کریں اور آخرت میں بھی ہم حاصل کریں۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا، اے اللہ کامل ایمان ہمیں عطا فرما اور سچا سچا یقین ہمیں عطا فرما، سچا سچا یقین عطا فرما، حتی نعلم انہ لا یصیبنا الا ما کتبت لنا، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ جو بھی تکلیف یا راحت ملے گی وہ تبھی ہوگی جو آپ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے۔ اے اللہ کامل یقین اور کامل ایمان پر ہمارا خاتمہ ہمیں نصیب فرما۔ اور اے اللہ آج پہلا دن ہے، جس طرح آپ لے کے آئے آخری دن بھی اسی طرح بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اس محفل میں شرکت کی دعوت دینے والا بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔